بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 352 یعنی 352 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ میری یہ کتاب اجالے اور حالے جو انبیاء کرام اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے واقعات پر مشتمل ہے، تو اب میں اس کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں نے جو پیش لفظ لکھا تھا اس کتاب کے سلسلے میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کتاب کے بارے میں ابتدائی معلومات پہلے سے حاصل ہو جائیں۔ تو اس کتاب کے پیش لفظ میں نے جو کچھ لکھا تھا اس کے صرف اقتباسات پیش کر رہا ہوں۔ پوری تحریر ذرا طویل ہے، اس لیے میں مختصر اقتباسات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ تو یہ شروع ہوتی ہے: انسان کی بیان کردہ اور ضبط تحریر میں لائی جانے والی تاریخ کے بہت سے ابواب کی صداقت و تکذیب پر بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن جو قصے خالق کائنات نے اپنے محبوب و معتمد بندوں کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیے اور جن میں سے بیشتر واقعات پر بعض جزئیات کو چھوڑ کر تمام آسمانی مذاہب کا اتفاق ہے، انہیں جھٹلانا دراصل انسان کا خود اپنے آغاز وجود اور فطرت سے انکار ہے۔ ایمان و عقائد سے قطع نظر بھی انبیاء کرام کے واقعات، قرآن و حدیث میں درج قصے اور دوسری الہامی کتب میں موجود کہانیاں خلق انسانی سے اتنا قرب و تعلق رکھتی ہیں کہ ان کو نہ ماننا کسی انسان کے خود اپنے وجود سے انکار کے مترادف ہے، اس لیے کہ بنی نوع انسان کے فطری خصائل ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً یکساں رہے ہیں اور قیامت تک ان میں کسی بڑی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ امتداد زمانہ کے باوجود یہ واقعات صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے نسل در نسل ایک دوسرے سے نقل اور آنے والوں کو منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علم کی وسعت و جدت اور وسائل و ذرائع کی فراوانی نے تفتیش و تحقیق کے جو نئے در اور دریچے کھولے ہیں اور جن کا سلسلہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا، ان کی وجہ سے قرآنی قصوں کی تکذیب یا تشکیک کے بجائے روز بروز ان کی وضاحت اور تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ راقم الحروف یعنی یہ معین کمالی کوئی مورخ ہے نہ محقق، لیکن اس نے اپنی حیات مستعار کا بیشتر حصہ قلم کی مزدوری کرتے گزارا ہے۔ اس دوران اسے بعض اوقات اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور اکثر اپنے ذوق و شوق کی وجہ سے ایسے موضوعات پر بھی قلم اٹھانا پڑا جو اس کے احاطہ علمی اور دائرۂ صلاحیت سے باہر تھے، تاہم مخلصانہ جستجو اور محنت کے نتیجے میں کچھ ایسی تحریریں وجود میں آ گئیں جنہیں قارئین کی خدمت میں، یعنی اب میں ناظرین اور سامعین کہہ سکتا ہوں، ان کی خدمت میں پیش کر کے احساس ہوا کہ اگر یہ مقبولیت حاصل نہ کر سکیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں انہیں ذرا بھی شرف قبولیت حاصل ہو جائے تو شاید اپنے بے حد و حساب گناہوں کی تلافی ہو جائے اور قادر مطلق اس راقم کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ کتاب میں شامل مضامین کسی پیشگی منصوبے کے بغیر تحریر کیے گئے تھے، اس لیے اسے کوئی باقاعدہ تصنیف یا تالیف یا کتاب کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان سے بہت سے اخبارات و رسائل قرآن کی آیتوں اور احادیث مبارکہ کے قصوں کے ترجموں کی اشاعت بطور تبرک کرتے ہیں۔ اس سے جہاں ان مقدس تحریروں کی بے ادبی کا خدشہ یا ان کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے،
وہیں عام مشاہدہ یہ بھی ہے کہ بہت سے قارئین ان متبرک تحریروں کو پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے ایک ماہنامے کے لیے پہلے صفحے کو تزئین و آرائش کرنے کے لیے میں نے یہ تحریر شروع کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ اور بعد میں آ جائیں گے اور مجھے ایک حد تک جا کر پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اکثر انبیاء کرام، خلفائے راشدین اور صلحاء اولیاء کے تذکروں کے دوران کوئی ایک بھی شخص اس طرح لکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا، تو مجھے ہی یہ کام مکمل کرنا پڑا۔ میری اول اس کتاب کو یا ان مضامین کو لکھتے وقت اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخی واقعات میں کوئی از خود اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی نئے واقعات گھڑ کر کتابوں میں شامل کر سکتا ہے، چنانچہ اس مجموعے میں شامل تمام قصے مستند کتابوں سے اخذ کردہ ہیں، البتہ انداز بیان میرا اپنا ہے جو شاید معجز قارئین کو منفرد نظر آئے۔ میں نے جن کتب سے استفادہ کیا ان میں سر فہرست مولانا عبدالرحمن کی تالیف سیرت انبیاء کرام علیہم السلام ہے۔ اس کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور اور نشر الطیب، مولانا رحمۃ اللہ سبحانی کی مخزن اخلاق، مولانا عبدالقدوس ہاشمی کی خلافت اسلامیہ، جناب طالب الہاشمی کی فوز و سعادت کے 150 چراغ اور تاریخ اسلام کی 400 باکمال خواتین، آباد شاہ پوری کی کتاب خورشید رسالت کی 5 کرنیں، مثنوی مولانا روم، سیر و تاریخ کی متعدد دیگر کتب اور قرآن کریم کی کئی تفاسیر بھی پیش نظر رہیں۔ دوم یہ کہ مضامین کسی علمی و تحقیقی منصوبے کے تحت نہیں لکھے گئے، ان کا بنیادی مقصد اخبارات و جرائد کے عام قارئین کو اسلامی و مسلم تاریخ کی جانب متوجہ کرنا اور ایک نئے مؤثر انداز میں اس کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس بنا پر کتاب میں شامل تحریروں کو کسی حوالے یا سند کے طور پر استعمال کرنا مناسب نہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کتاب میں انبیاء کرام کے سچے واقعات کے علاوہ خلفائے راشدین، چند صحابہ کرام اور بزرگان دین کے قصے اور کچھ سبق آموز داستانیں بھی شامل ہیں۔ یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہیں، نہ انہیں ایمان کا جز سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب کے آخری بعض مضامین اخبارات میں شائع شدہ میرے کالم ہیں، لہٰذا ان میں کہیں جذبات کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ چارم، زبان و بیان کی صحت اور پروف ریڈنگ کی تصحیح کی حتمی اور حتی الامکان کوششوں کے باوجود اپنے نقص علم اور سہل پسندی کے باعث کہیں خامیاں رہ گئی ہوں تو معزز قارئین و سامعین مجھے ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ میری اور کتاب کی اصلاح ہو سکے۔ میری مقدمانہ درخواست ہے کہ ملک کے نامور عالم دین اور سندھ کے سابق صوبائی وزیر برائے مذہبی امور مولانا محمد ولی راضی نے اپنی بے پناہ علمی و سماجی مصروفیات کے باوجود ان مضامین کے بارے میں اپنے گراں قدر تاثرات قلمبند کرنے کی زحمت گوارا فرمائی، جو پچھلی گفتگو میں پیش کر چکا ہوں۔ مولانا کی دینی علمی خدمات کا دائرہ اندرون ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی پھیلا ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں ان کی
ان کی 2 کتابیں قادیانزم آن ٹرائل اور اے پورٹریٹ آف کرسچینٹی، 3 والیومز ہیں یہ کتاب، یہ شائع ہو چکی ہیں۔ آپ نے اپنے برادر گرامی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جو مرحوم ہو چکے ہیں، اور شمیم صاحب کے ساتھ مل کر اپنے والد محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کی 8 جلدوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، اور انگریزی ماہنامہ البلاغ کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ زیر نظر کتاب کے بارے میں ان کے تاثرات جو میں پچھلی نشست میں پیش کر چکا ہوں، میرے لیے بڑا اعزاز ہے اور اسے فی الحقیقت کتاب کی وقت میں اضافے کا سبب گردانتا ہوں۔ اس عنایت پر میں مولانا ولی راضی صاحب کا تہہ دل سے ممنون و شکر گزار ہوں۔ کتاب کے سر ورق یعنی ٹائٹل جسے کہتے ہیں ہم، ملک کے مشہور و معروف خطاط اور آرٹسٹ جناب رشید شاہد کے تخیل کا نہایت حسین شاہکار قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اب رشید شاہد صاحب بھی مرحوم ہو چکے ہیں، بڑے اچھے دوست تھے میرے۔ اس سر ورق نے یعنی ٹائٹل نے کتاب اجالے رحالے کی سوری ہی نہیں معنوی حسن کو بھی 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محسن جو میرے بچپن کے دوست ہیں، ان کے مسلسل تعاقب، حوصلہ افزائی اور ہر قدم مدد کے بغیر اپنی زندگی میں اپنی کتاب کا خواب کبھی پورا نہ ہوتا۔ میری کبھی توجہ نہیں رہی کتابوں کی اشاعت پر۔ زمانے کی تیز رفتاری بڑی سے بڑی شخصیت کو چند روز میں فراموش کر دیتی ہے، تو اس عاجز کے پاکستان کے مختلف اخبارات و جرائد میں بکھری ہوئی 40 بلکہ 50 برس کی تحریروں پر کون توجہ دیتا؟ یقین کیجیے کہ مجھے اپنی تعریف یا کسی صلے کی تمنا نہیں ہے، صرف آپ کی مخلصانہ دعاؤں کا طالب علم ہوں، اور ذات باری تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میری یہ کوشش اجالے اور رحالے قبول ہوگی اس کی بارگاہ میں، اور شاید یہ میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔